بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب حاضر خدمت ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر۔ یہ سیرت النبی کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ 454واں پروگرام تھا۔ آج 455واں پروگرام جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک جو طویل سلسلہ ہے پروگراموں کا، اس میں جو گفتگو ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہے، اور جو معاشرتی رویوں پر گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سیرت سے ہٹ کے نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہول لائف جو ہے ہماری، ٹوٹل لائف، ہماری انفرادی بھی، ہماری اجتماعی بھی، اس میں ہر عمل پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا ہمارا، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں بڑی اہم زیر بحث آئی تھیں، اور پھر آپ کہیں کہ صاحب یہ سیرت کا پروگرام ہے، آج کے حوالے سے بھی وہ اتنی ہی اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ قبل از نبوت ہے۔ آپ ایک ایسے بدترین معاشرے میں ہیں کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو ایک خاص طریقے سے ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماحول میں، ایسے دور میں، بلکہ مجھے ایک بات اور یاد آئی، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا، کفار مکہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، انبیاء کرام تو معجزہ دکھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے بچپن سے جوانی تک اپنے درمیان دیکھا ہے، کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ کبھی مجھے کسی ایسے کام میں دیکھا جو پسندیدہ نہ ہو؟ یعنی جو بھی مکالمہ، یہ مکالمہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو معجزہ بنا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کا ایک عظیم پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں جو بات ہو رہی تھی وہ خدمت خلق کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حلف الفضول جو ہے ایک معاہدہ تھا جس پر بات ہوئی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ابھی ریکیپ کی بات ہو جائے تو پھر اس پر ہم مزید بات کرنا چاہیں گے۔ علم نافع کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ ابھی پروگرام شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے جو ہے یہاں ایک بات چیت جو ہے وہ جاری تھی، اور اس میں علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب علم جو ہے ہم نے علم کو محدود کیا ہوا ہے، اور اپنی ذات تک محدود کیا ہے۔ وہ علم نافع نہیں ہے، وہ شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ تو ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ پچھلے پروگرام میں ہوئی تھیں۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ ان سے ہم ریکیپ لے لیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے صاحب۔ ریکیپ میں بھی وہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے۔ نہیں، کافی کچھ آگے ہے ماشاءاللہ، تو اس پہ مزید تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ اصل میں دیکھیے یہی سارے مسئلے ہمارے آج کے مسئلے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشستوں میں جو سلسلہ کلام جاری وہ خدمت خلق کے تعلق سے، اور اس کے ذیل میں اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم خدمت خلق کے موضوع پر کلام کر رہے ہیں، اور آغاز وحی سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ان پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیزوں کے کام کر دینا، غلاموں کے کام کر دینا، ان سے حسن سلوک کرنے کا معاملہ، تجارت سے جو نفع حاصل ہوتا وہ آمدنی کہاں خرچ ہوتی، وہ یتیموں پر خرچ ہوتی، بیواؤں پر خرچ ہوتی، کمزور بوڑھے لوگوں پر خرچ ہوتی۔ اسی طریقے پر اپنی قوم کے مسائل کا آپ کو علم بھی ہوتا تھا، اور اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے ان کے حل کے لیے، جیسے کہ حجر اسود کے نصب کیے جانے کے مسئلے پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک ایک فرد کے پاس جا کر اس کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کے پاس جاتے اور آپ فرماتے کہ تم آرام کر لو اے بلال، تم تھک گئے ہوگے چکی پیستے میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ واقعات پر ہم نے کلام کیا۔ پھر یہ ذکر جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آغاز وحی اور اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 برس ہیں، اس عمر مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کا تذکرہ آیت ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان اس سے قبل، اب میں تمہارے سامنے لا الہ
اللہ کی دعوت پیش کرو اے لوگوں. تو حضور فرمانے اس سے پہلے تمہارے سامنے ایک طویل عمر میں نے گزاری, تم نے مجھے صادق کہا, امین کہا, فیصلے کرائے, امانتیں رکھوائیں, حجر اسود کو نصب کرایا. تو جس نے رب کے معاملے میں, جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تم گواہ ہو, وہ کیسے رب کے بارے میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا؟ یہ بہت خوبصورت دلیل ہے جو قرآن حکیم نے پیش کی. پھر ایک اور اہم واقعہ حلف الفضول کے تعلق سے, یعنی ایک ایسا معاہدہ جو کمزور لوگ, ایسے لوگ جو کہیں باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے, یہ آیا کرتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے, اور ان کے ساتھ کوئی ثانیہ حادثہ پیش آ جاتا, کوئی معاملہ پیش آ جاتا, تو پیچھے ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہ ہوتی. باقی افراد تو قبائل سے تعلق رکھتے تھے, تو قبیلے کی سپورٹ ہوتی تھی, معاملہ سلجھ جاتا تھا. لیکن ایسے لوگوں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو بعض لوگوں نے مل کر یہ طے کیا, عہد کیا, اچھے بھلے لوگ تھے, کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, کمزوروں کی داد رسی کرنی چاہیے, بے بسوں کے کام آنا چاہیے. حضور بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد کا دور جب وحی کا نزول تو شروع ہو گیا, بہت بعد کی بات ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی کمزور اور مظلوم کی داد رسی کے لیے ایسے کسی معاہدے کی طرح مجھے بلائے گا, تو آج بھی ایسے معاہدے میں شریک ہوں گا. گویا حضور علیہ السلام نے امت کو قیامت تک کے لیے تعلیم عطا فرما دی, تمہاری آواز بلند ہو تو کمزور کے لیے, تمہاری آواز بلند ہو تو بے بس کے لیے, تمہاری آواز بلند ہو تو ضرورت مندوں کے لیے, تمہارا اگر جوش و جذبہ کہیں نظر آئے تو ظلم کے خاتمے کے لیے, تمہارا جوش و جذبہ کہیں نظر آئے تو عدل کے قیام کے لیے, تمہارا جوش اور جذبہ کہیں نظر آئے تو مسکینوں کا, محتاجوں کا, بے بسوں کا, مظلوموں کا, جن کے ساتھ بے انصافی کی گئی, ان کا سہارا بننے کے لیے. آج یہ بات تو ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. اس میں چاہوں گا اور ہم آگے کلام کریں گے. اور ایک بات جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی, ہم نے علم دین کے تعلق سے بات کی, پھر اس کے ذیل میں یہ نقطہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اور حضور نے یہ بھی دعا تعلیم فرمائی ہے علیہ السلام, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا. تو علم محض علم نہ ہو, علم نفع والا علم ہو, اخلاص کے ساتھ سیکھا جائے, اس پر عمل بھی کیا جائے, اس کو پھیلایا بھی جائے تو اخلاص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر ہم نے بات کی تھی جو دکھاوے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے, اس کا چرچا ہو کہ وہ عالم اور علامہ کہلائے, تو قیامت کے دن جو 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا اس میں یہ شخص بھی شامل ہوگا. یہ وہ کچھ نکتے تھے جن پر ہم نے پچھلے نشست میں تفصیلاً کلام کیا تھا. مجھے تو اتنا یاد آ رہا ہے. نہیں اتنا نہیں, یہ کافی یاد آ گیا. میں اصل میں یہی بات کہ علم کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ صاحب علم جو ہے وہ ہمارے ہاں تو اصل میں علم کا سارا مقصود یہی نا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں, میں ڈیلیٹ ہوں, میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں, اور میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ میرے زیر نگی رہیں, مجھ سے جھک کے رہیں, یہ بڑے عالم ہیں. علم کا ایک عجیب و غریب وہ معاملہ ہے, اور ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا اور ہم نے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا زندگی میں. علم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنا آتا جاتا ہے تو علم حاصل کرنے والا اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو یعنی علم جتنا بڑھتا, مطلب اب کوئی ہم کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی نئی چیز پڑھ رہی ہے, جیسے آپ سے گفتگو ہوئی اور ایک نیا نقطہ نکل آیا, تو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے, کمی کا, کمتری کا, ایسا یار ان کے پاس تو علم زیادہ ہے, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں. یار اتنا علم کتاب میں نیا ملا ہے تو میں نے تو ابھی پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے اساتذہ نے اس طرح سمجھایا, الحمدللہ. تو ہمارے بھی اساتذہ نے ہمیں ایک کورس بعض ساتھیوں کے ساتھ ہم نے کیا, سال بھر کا, بمشکل, آپ بھی واقف ہیں. تو جب وہ کورس مکمل ہوا تو ہمارے استاد نے کہا بیٹا بات سنو, یہ جو ہم نے آپ کو سال بھر تک پڑھایا ہے نا, برا نہ ماننا, یہ اس لیے پڑھایا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے جاہل ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اصل علم تو پتہ ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس بات کو یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ ایک ہوتا علم اور ایک ہوتا حلم. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تو مجھے علم بھی عطا فرما, بردباری, اور بردباری بھی عطا فرما. علم کی اپنی ایک بردباری ہے نا, ہوتی ہے. جس شاخ پر پھل جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ شاخ اتنی جھکتی چلی. پایا جو پھل تو شاخ سمردار جھک گئی, کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. جی, تو اللہ جتنا علم عطا فرمائے اس قدر بندے میں حلم پیدا ہونا چاہیے. آپ کی اجازت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا کہ علم افضل ہے یا دولت. ظاہری بات ہے علم, مگر ان کے بڑے قیمتی جملے ہیں اور اسی میں یہ علم والی بات بھی آئے گی. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, علم افضل ہے. علم پیغمبروں کو ملتا رہا,
دولت تو فرعون اور قارون کو بھی مل گئی. علم تو وراثت ہے انبیاء کی. علم تو انبیاء کی وراثت ہے. علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں. علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، دولت کی حد ہوتی ہے. علم خرچ کرو تو بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، دولت خرچ کرو تو کم ختم ہو ہو جاتی ہے. علم بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندے کو دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بلکہ اپنی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی حلم اور عاجزی بندے میں بڑھتی ہے، اور دولت جتنی بڑھتی ہے تکبر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. حاصل یہ ہے جو سیدنا علی کے بڑے پیارے اقوال رضی اللہ تعالی عنہ، حاصل یہ ہے علم وہ علم ہوگا واقعتاً جو مجھ میں معرفت الہی بھی پیدا کرے. ایگزیکٹلی، علم کا مطلب ہی معرفت پیدا کرنا، خشیت الہی بھی پیدا کرے. اسی لیے قرآن بڑی عجیب بات بیان فرماتا ہے. علماء ایک تو معروف معنی میں علماء ہوتے ہیں، لیکن قرآن علماء کن کو قرار دے رہا ہے؟ سورہ فاطر میں آتا ہے آیت نمبر 28 میں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو علم تو تکبر تھوڑا ہی، وہ تو حلم پیدا کرے گا اور خشیت الہی پیدا کرے گا، بندے میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے گا. اور اگر ڈگریاں میرے پاس موجود ہوں، کتابیں میں پڑھ چکا ہوں، اتنا ڈیٹا بینک میرا بڑھ چکا، اور اندر تکبر بھی ہے، گردن میں سریا بھی آ جائے، دوسرے کو میں کمتر اور حقیر سمجھنا شروع کر دوں، تو یہ علم نافع نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے علم نافع کی دعا سکھائی، اور علم جو کہ نفع نہیں دیتا اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائی. علم اصل میں انسان کو یہ جو ہم کہ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ عالم بہت بڑا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ عالم بڑا ہے یا انسان بڑا ہے؟ ایک عالم ہو سکتا ہے لیکن انسان، اچھا انسان ہونا ایک دوسری بات ہے، اچھا عالم ہونا ایک دوسری بات ہے. چونکہ دیکھیے اپنے وقت میں ابو جہل بھی بہت بڑا عالم تھا، بڑا خطیب تھا، بڑا شاعر تھا، فیصلے کرتا تھا، حکم تھا، جوڈیشری کا آدمی تھا، بہت اہم تھا. لیکن قرآن نے تو اسے عالم مانا ہی نہیں. اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے تو ابو جہل قرار دیا. اور پہلے کیا کہلاتا تھا؟ ابو الحکم، ابو الحکم، حکمت والا. اور حکمت والا تھا. ہاں، جب وحی کے مقابلے میں تکبر کیا، وحی کے مقابلے میں تکبر کیا تو ابو جہل قرار پایا. تو علم اگر معرفت الہی نہیں دیتا، میں کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ صحیح، بہت بڑا علامہ ہوں، بولنا شروع کرتا ہوں تو دفتر کے دفتر کھول کے رکھ دیتا ہوں، لیکن وہ علم مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کراتا، معرفت الہی نہیں دیتا، تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہی جہل ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. دیکھیے بات سے بات نکل آئی اور علم نافع پر بات ہو رہی تھی، اور یہ بات آج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ علم کے حوالے سے ایک بہت بڑا دور کہلاتا ہے. بچہ جو ہے اس کے پاس، اب تو ہم تو پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے. اب تو نیٹ آ گیا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں، ڈیجیٹل ہو گیا، PDF آ گیا اور یہ ہو گیا. اب تو علم کا ذخیرہ ہی ذخیرہ. ہر گلی کے کونے پر ایک انگلش میڈیم اسکول ہے، دوسرے کونے پر ایک بیوٹی پارلر ہے، ہر گلی کے تیسرے کونے کے اوپر جو ہے نا ایک باربیکیو ہے. یعنی یہ ہمارا کلچر ہے ہمارے یہاں. تو یہ مطلب حسن بھی بہت بڑھ گیا ہے، بیوٹی پارلر بنے ہر آدمی حسین ہو گیا ہے. علم بھی بہت بڑھ گیا ہے، ہر بچہ جو ہے فر انگریزی بول رہا ہے. لیکن اتنے علم کے کہیں پازیٹیو نہ، جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنی معاشرے میں کرپشن بڑھ رہی ہے، اتنا ہی معاشرے میں وہ بڑھ رہی ہے، اور اتنا ہی معاشرے میں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے. تو یہ علم کا فائدہ کیا ہوا؟ کسی زمانے میں علم کم ہوتا تھا اور عمل زیادہ ہوتا اور تھا، اقدار ہوتی تھی. اقدار ہوتی تھی. آج اقدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم ہی علم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور گوشہ کھل گیا ہے، اور اسی لیے اگر ہم سیرت النبی علیہ السلام کے نقطے سے کلام کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء اور رسول کی اولین محنت کیا تھی؟ اللہ کا تقوی دل میں پیدا ہو. ہر رسول نے کہا اتقوا اللہ واطیعون. سورہ شعراء اگر ہم پڑھیں تو کئی رسولوں کی دعوت کا ذکر ہے کہ اتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پیغمبر کہتے تھے کہ میری اطاعت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ قول بھی میں نے ذکر کیا کئی مرتبہ ہماری ان مجالس اور محافل میں، کہ حضور فرماتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں.
میں نے ابھی جو جملہ کا عرض کیا کہ اقدار کا مسئلہ، میں اگر اپنے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان سے اوپر ہم اپنے دادا کو، خیر ان کو ہم دیکھ نہ سکے، اور یقیناً آپ بھی اگر پچھلی جنریشن کو دیکھیں تو ان کا نالج بہت بڑی نہیں، بظاہر بہت زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، آج کے حساب سے کم تھی نا، یعنی ہمارے پاس اس قدر ایکسس اویلیبل ہے، ڈگریز ہیں، سرٹیفکیشن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ان کے پاس کوانٹیٹی کی اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا تھا، گریجویشن کیا تو بڑی بات ہوتی تھی۔ بعض گھرانوں میں ہماری پچھلی جنریشن میں گریجویشن کیا تو پتہ نہیں کیا توپ چیز آج کے، لیکن یہ بات ہے اس وقت کا گریجویشن آج کے پی ایچ ڈی کے برابر تھا جناب، وہ ایک اسٹینڈرڈ تھا نا تعلیم کا، ٹھیک ہے۔ البتہ میں جب اپنے والد محترم کو دیکھتا تھا تو ان کی سادگی کا معاملہ، ان کا ڈریس کوڈ انتہائی سادہ، یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کیونکہ انتقال ہو گیا تو ان کے پیچھے ہم خیر کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کسٹمز میں ہوتے تھے اور اس قدر سادہ ڈریس کوڈ کہ ان کو اور ہماری اماں جان اللہ ان کو زندگی دے، ان کو دیکھ کے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسٹم والوں کی فیملی ہے۔ تو میں جو انالیسس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں بھی پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا موقع ملا، کہ نالج بینک ان کا بہت کم تھا کوانٹیٹی کے اعتبار سے، مگر اقدار بہت اچھی تھیں، سادہ انداز، دھیما انداز گفتگو کا، زندگی میں سادگی، ڈریس کوڈ میں سادگی، کم پہ گزارا، قناعت کا معاملہ، شکر کا معاملہ، دینے کا معاملہ، ایثار کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، دیانت داری سے نوکری کرنے کا معاملہ، وقت پر جانے کا معاملہ۔ اور اگر اس زمانے میں ہڑتالیں کس قدر پہلے ہوتی تھی کراچی میں، پیدل چلے جا رہے ہیں جناب، 10-10 کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم کراچی یونیورسٹی سے ملیر 16 کلومیٹر میں پیدل گیا ہوں۔ جی کیوں؟ جی نہیں، ڈیوٹی ہے میری، اور یہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کا مطلب ہے کہ وہ پوری قوم کے تعلق سے ذمہ دار ہے، یہ احساس تھا ان کے اندر۔ جی، اور سادہ زندگی، وہ تو میں زیادہ نہیں کوڈ کر سکتا کہ جہاں دادا جس گھر میں تھے اسی گھر میں انہوں نے بھی زندگی گزاری، ہم نے بھی گزاری، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کیا ہے، ویلیوز تھیں ایسے ہی۔ ہم یعنی اگر میں بیان کر رہا تو آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین میں سے کچھ لوگ ہوں گے۔ لیکن سوال یہ کہ آج ہم لوگوں کی ڈگریز بڑھ گئی ہیں، سرٹیفکیشن بڑھ گئی ہے، ہمیں ایکسس بہت مل گیا، ہمارے گیجٹس بڑھ چکے ہیں، ہماری ایکسیسیبلٹی گلوبل ہو چکی ہے، لیکن سب رو رہے، کرپشن، ہر آدمی رو رہا ہے، سب رو رہے خیانت، سب رو رہے ملاوٹ، سب رو رہے دھوکہ بازی، کچھ تو گڑبڑ ہے نا۔ تو پیغمبروں کی پہلی 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 محنت کیا تھی؟ خوف خدا دل میں پیدا ہو، اور پہلی وحی جو نبی مکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی، پہلی وحی میں اللہ نے نقطہ ہمیں سمجھا دیا، اقرا بسم ربک، پڑھو مگر رب کے نام سے، الذی خلق، جس سے پیدا فرمایا۔ تم مخلوق ہو، تمہارا وہ خالق ہے، اس کا حکم مانا، اس کا خوف دل میں رکھنا، اس کے نام کو ساتھ لے کر چلو گے تو جتنا اقرا اقرا کرو گے نا، یہ پڑھنا پڑھانا مفید ہوگا۔ اور جب اللہ کا نام نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، تو پھر آپ دیکھیے پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو شجاع صاحب نے کہا کہ کچھ تو ہے، جو یہ تعلیم کے باوجود کرپشن ہے، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب پردہ داری کس بات کی ہے؟ ہم نے جو تعلیم کا مفہوم لیا ہے وہ یہ، میں نے ابھی ویسی ایک بات کہہ دی تھی، حقیقت بیان کی، کوئی ہنسی مذاق میں نہیں کہا۔ ہر گلی کے کونے پہ ایک انگلش میڈیم اسکول، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں میرا بچہ فرفر انگریزی بولتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، زبان آنی چاہیے، لیکن یہ کوئی علم تھوڑی ہے۔ علم دوسری چیز ہے، زبان دوسری چیز۔ زبان تو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ ہم نے زبان کو جو ہے وہ علم سمجھ لیا۔ بھائی اگر انگریزی بہت قابلیت کی دلیل ہوتی تو 5 اسٹار ہوٹل کا بیرا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھی فرفر انگریزی بولتا ہے اور کمال کے لہجے میں بولتا ہے۔ اور امریکہ اور یو کے کی سٹریٹس پر جھاڑو دینے والے کی انگریزی، سویپر کی، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ بہت اچھی انگریزی ہوتی ہے، دلیل تھوڑا ہی ہے کوئی، لیکن وہ قابل تو نہیں ہے۔ وہ جو بیرا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا، وہ انگریزی بہت اچھی بولتا ہے، اس کا وہ عالم تو نہیں ہے۔ علم کا تعلق زبان سے نہیں۔ ہم نے ایک جہالت اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے کہ جس کو زبان آتی ہے، ہمارا انٹرویو بھی تو یہ ہوتا ہے، انگریزی آتی ہے نہیں آتی، چلے جاؤ جاہل مطلق۔ اور بھائی جاہل نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ایک زبان تو نہیں جانتا، تو زبان تو علم تو نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کو، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پڑھے لکھے، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ڈگری یافتہ نسل پیدا کر رہے ہیں، تہذیب یافتہ نسل پیدا نہیں کر رہے۔ اور آپ آج چائنا کی مثال لے لیں، جرمنی کی مثال لے لیں، کوریا کی مثال لے لیں، کیا ان ممالک نے دوسری کسی زبان میں ترقی کی ہے؟ اور فرانس میں تو مایوس سمجھا جاتا ہے،
سزا دے دیا، مطلب جرمانہ ہوتا ہے اگر کوئی انگریزی بول لیتا ہے. میں انگریزی زبان کے خلاف نہیں بول رہا، زبانیں سیکھنی چاہیے، ضروری ہوتی ہیں، ایک سے زائد زبانیں سیکھنی چاہیے. اور ہماری تاریخ میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی زبانیں سکھائی جاتی تھیں تاکہ جا کے لوگ سفارت کاری کریں اور پیغام آگے میں پہنچائیں. یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، دو باتیں عرض کروں کیونکہ ہم سیرت کا پروگرام لے کر چل رہے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک مقام ہے، آپ کے بھی ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. جی ہم نے جب کبھی بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا تاکہ اس قوم کو اس کی زبان میں سمجھایا جا سکے. اللہ نے بھی یہ اہتمام فرمایا، یہاں یہ ضروری ہے. رسولوں کو منتخب فرمایا تو قوموں میں سے ہی حضور علیہ السلام اہل عرب میں سے ہیں، اور حضور فرماتے انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے فصیح ترین انسان ہوں. اس زبان میں آپ نے کلام پیش کیا. فصیح کا مطلب ناظرین ہوتا ہے کہ جو گفتگو عام آدمی آسانی سے سمجھ لے، جو مشکل نہ ہو اور جس میں یہ نہ پوچھنا پڑے کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے، وہ فصیح زبان کہلاتی ہے. اور جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مقرر کیا، جاؤ عبرانی زبان سیکھو، ہبریو یعنی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات وغیرہ، وہ تو ہبریو میں نازل ہوا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو عبرانی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کو، دعا بھی عطا، اور 15 دن میں سیکھ بھی لی انہوں نے. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو کبھی اور علاقوں میں تبلیغ ہونی ہے یا اس زبان کے بولنے والوں میں تبلیغ ہونی ہے تو وہ زبان سیکھنے کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی. اس سے ہمیں یہ مزاج مل رہا ہے کہ اصل میں تعلیم تو انسان کی اپنی زبان میں ہوا کرتی ہوتی ہے. اور شجاع صاحب سے میں تو کمیونیکیشن کا آدمی ہوں، میں تو اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا مافع الضمیر بیان کرنے کے لیے اپنی زبان کا ہونا ضروری، ورنہ آپ بات نہیں کر سکتے. اور دوسرے یہ کہ تعلیم جو ہے اسی زبان میں ہونی چاہیے جس زبان میں ہم خواب دیکھتے ہیں. جی، ورنہ کوئی تخلیقی کام آپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہم کوئی بڑا آدمی انگریزی سیکھ کے ہم کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں کر سکے، کوئی بہت بڑا رائٹر، کوئی بہت بڑا کریٹیو آدمی، کوئی بہت بڑا موجد ہم نہیں پیدا کر سکے. اس لیے کہ ہم وہ تو کس میں الجھا رہتا ہے، پتہ نہیں یہاں ول ہوگا، پتہ نہیں یہاں شیل ہوگا، کوڈ ہوگا، وڈ ہوگا، شڈ ہوگا، پتہ ہی نہیں وہ کوڈ وڈ شڈ میں الجھا رہتا ہے. تو دماغ تو اس کا اس میں لگ گیا، تخلیقی کام کیا خاک کرے گا. صحیح بات، صحیح بات. تو اللہ کے رسول، بلکہ رسولوں کو جو اللہ نے بھیجا اس میں بھی یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور نبی مکرم علیہ السلام نے جو اعمال ہمارے سامنے رکھے دعوت و تبلیغ کے میدان کے حوالے سے، اس میں بھی یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. خیر، حاصل کلام بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہم قومی سطح پر کرپشن کا رونا روتے ہیں، خیانت کا رونا روتے ہیں، وقت کی پابندی نہ کرنے کا رونا روتے ہیں، وعدہ خلافی کا رونا روتے ہیں، لوٹ مار کا رونا روتے ہیں. او بھائی، اتنے ہمارے تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنی بھی ہماری وسعت ہے، اور علم جو بڑا پن پیدا کرتا وہ ہو ہی نہیں رہا، وہ ہو نہیں رہا. اور علم سے جو ایک بندہ تیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو پا رہا. اس کا مطلب ہے کہیں گاڑی نوک کر رہی ہے یا کچھ گاڑی مس کر رہی ہے. اور مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ خوف خدا والا عنصر، ایک بات. اور دوسرا، اس عصری علوم کو وحی کی روشنی کے تحت دیکھنا، یہ ان عصری علوم کو وحی کی تعلیم کے ساتھ برج کر کے ساتھ چلنا، جو پہلی وحی میں کہا گیا اقرا بسمک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. جو رب کا نام شامل ہوگا تو یہ سارے علوم اور فنون اہم ہیں، یہ ہمارے لیے بائی لارج پروڈکٹیو ہوتے چلے جائیں گے. ورنہ آپ معاف کیجئے گا، میں نے یہ مثال شاید پہلے بھی کی، کبھی اس پروگرام میں ہماری دی ہو. ہمارے ملک کی مثال لے لیں یا دنیا کے ممالک کی مثال لے لیں، پچھلے 50 سال کے کوئی 50 فراڈ اٹھا لیں بڑے، ہاں وہ کسی جاہل نے نہیں کیے، کر بھی نہیں سکتا ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں نے کیے. سارے پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں نے کی. جس کا مطلب یہ اور آج بھی جتنے لوگ فراڈ کر رہے ہیں ان میں سے بیشتر آئی ٹی کے ماہر ہیں، ڈگری یافتہ نہیں ہیں. جاہل لوگ نہیں کرتے یہ کام، انتہائی تعلیم یافتہ بھی ہوں گے. اب کیا مطلب کوئی سیاسی تبصرہ تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن لوٹ مار کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فورن کوالیفائڈ ہیں، باہر کے کوالیفائڈ بھی ہیں، بہترین ڈگریز ان کے پاس ہیں. اعلیٰ طریقے سے جو ہے کرپشن کرنی ہے تو اس کے ٹیکنیک بھی جانتے ہیں. مطلب یہ ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہماری مادی حوالے سے، مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، عصری علوم کے اعتبار سے، اور دوسری آنکھ بالکل بند ہے ہماری اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے، جو ہے روحانی سطح پر دیکھنا، روح کی نگاہوں سے دیکھنا اور وحی کی تعلیم کو ساتھ دے کے چلنا. یہ ہے جن دونوں کا تقاضا ہمارا دین کرتا ہے. لیکن ایک آنکھ بالکل اگر بند کر دی تو یہ جو عصری علوم میں ہم بہت آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. سیچوریشن ہے نا. آج ہمارے پاکستان کی کتنی یونیورسٹیز ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی 100 سیٹس ہیں، 1000 بندہ کھڑا ہوتا ہے.
ایسے ہی ہے نا؟ زیادہ اس سے زیادہ کھڑا ہوتا ہے. آپ تو خیر پورے ڈپارٹمنٹ کو چلائے بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ادھر تو انفلو کی کمی نہیں ہے لیکن ادھر انفلو ہے ہی نہیں, ادھر توجہ ہے ہی نہیں, روحانیت کی طرف توجہ نہیں, علم وحی کی طرف توجہ نہیں ہے. اس میں شہاب ایک اور بھی میرا پوائنٹ آف ویو ہے, پتہ نہیں آپ اس کو تصدیق کریں. اس وجہ یہ ہے ہم نے جو نصاب تعلیم مرتب کیا ہے وہ یہ سوچ کے نہیں کیا کہ ہمیں کس قسم کے لوگ پیدا کرنے. جی, ہمیں سب سے پہلے تو خوف خدا رکھنے والے مسلمان پیدا کرنے, اللہ کے بندے بنے, اللہ کے بندے مسلم پیدا بنے. ہمارا نصاب کہیں بھی اللہ کا بندہ نہیں بناتا. یعنی انجینئر بننے سے کسی نے نہیں روکا, ڈاکٹر بننے سے کسی نے نہیں روکا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے لیکن مسلمان انجینئر نہیں بنتا. ہاں, بس پروڈیوس کرو مسلمان انجینئر, مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, مسلمان پائلٹ, مسلمان ڈاکٹر, مسلمان فلاسفر, مسلمان سپہ سالار, تاکہ ساری صلاحیتیں جب رب کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گی تو انتہائی پڑھے لکھے لوگ وہ انتہائی ایثار کرنے والے, قربانیاں دینے والے, نفع پہنچانے والے ہوں گے, نہ کہ فراڈ کرنے والے جو آج ہم اصل میں ناظرین بات دیکھیے کسی اور طرف نکلے, بات موضوع سے ہٹی ہوئی نہیں ہے اور بہت اہم بات ہے, اس لیے کرنا چاہتا ہوں تو ایک وقفہ لے لیتے پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. علم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق, شجاع صاحب نے اس کی وضاحت کر دی جو ظاہر میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ بھائی اگر اللہ کی جو ہے ذکر سے, اور اللہ خالق جس نے تخلیق کیا وہ زیادہ بہتر جانتا, اگر اس کے نام سے علم نہیں ہوگا تو وہ ایسا ہی علم ہوگا جیسے ہم حاصل کر رہے ہیں. بدنصیبی یہ بھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا شعبہ ہے ابتدا سے جب سے پاکستان بنا ہے, تعلیم کے شعبے میں ہم نے جو لوگ انٹر ہوئے ماں سوائے ایک کھیپ کے جو گزر گئی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ہم نے تعلیم کے شعبے میں یہ سوچ کے لوگ نہیں رکھے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے اور یہاں سے نسلیں بننی ہیں. مطلب جو آدمی جسے کہیں ملازمت نہیں ملی اسے ہم نے تعلیم میں شامل کر, جاؤ تم پڑھانا شروع کر دو. وہ کیا پڑھائے گا؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پڑھانے والا جو ہے خوف خدا رکھتا ہے, اندر سے مسلمان ہے, یہ علم جو دنیاوی علم رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ اصل علم بھی رکھتا ہے. یہ ہم نے نہیں دیکھا. چنانچہ ہمارا استاد بھی ویسا ہی ہے, مجھ جیسا, تو ظاہر ہے نسل تو پھر ویسی پیدا ہوگی نا. دیکھیے ہم نے, معاف کیجئے گا, تعلیمی اداروں کو ہم نے انڈسٹریز سمجھ لیا. ہاں, اب ہم طالب علم کلائنٹ ہے, کمرشل انسٹیٹیوشنز بنا دیے ہم نے ان کو, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تعلیمی ادارے کیا ہیں؟ کہا جی فیکٹری میں کیا بنتا ہے؟ فیکٹری میں صابن بھی بنتا ہے, فیکٹری میں سوپ بھی بنتا ہے, فیکٹری میں کرسیاں بھی بنتی ہیں پلاسٹک کی, فیکٹری میں یہ بھی بنتا ہے. تو تعلیمی اداروں میں انسان بنتے ہیں, اب نہیں بنتے. استاد انسان سازی کا کام کرتے ہیں. یہ اتنا اہم معاملہ. ایک بات. دوسری بات, جو تعلیم ہے اس تعلیم میں اصل تعلیم کا حصہ کتنا ہے؟ وحی کی تعلیم کا حصہ کتنا ہے؟ نہیں, صفر نہ ہونے کے برابر. میرے حساب سے تو جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان میں تو صفر ہی ہے, نصاب میں کہیں بھی نہیں ہے. حدیث کہ بچپن سے جب ہم بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسے ایک خاص اینگل سے نہیں پڑھاتے. ہم کہتے ہیں خاص اینگل سے پڑھانا چاہیے, ایک پرسپشن ڈیولپ کرنا چاہیے. مثلا ہم پڑھا دیتے ہیں کہ صاحب نیوٹن کا قانون ہے, اور نیوٹن جو ہے, ہم یہ تو بڑے شوق سے پڑھا, نیوٹن جو ہے وہ اپنے اسکول سے بھاگ گیا تھا اور جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا, اوپر سے سیب گر گیا, تو اس نے سوچنا شروع کیا سیب نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گیا. یہ تو بڑے فخر سے بتائیں. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو زمین میں کشش ثقل ہے وہ ہمارے رب کی سب سے کائنات کا ایک مخفی راز ہے نا, ایک بہت بڑا راز ہے کائنات. میں ہمیشہ اس طرح گفتگو کرنے کا عادی رہا اور کہتا تھا کہ بھائی یہ تو صحیح ہے نیوٹن کو ہوا, لیکن ذرا اس طرح بھی تو سوچئے نا کبھی کہ اللہ جب اپنی کائنات کا کسی کو راز دینا چاہے تو اس کے لیے مسلمان غیر مسلمان ہونا ضروری نہیں, وہ کسی کافر اور ملحد پہ بھی سب کے سامنے رکھا, سب کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ لو. جی اچھا, نیوٹن نے تو اتنا سوچا نا کہ یہ سیب گرا کیسے, تو اس کو چھوڑ دیں. ایک بدو نے پتہ کیا سوچا؟ ایک شخص نے ایک بدو سے پوچھا کہ بھئی تم نے خدا کو کیسے مانا؟ اس نے کہا بے وقوف آدمی, اتنی سادی سی بات سمجھ نہیں آتی. بولا کیا مطلب؟ کئی مینگنیاں رکھی نظر آ رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے کوئی بکری کا گزر ہوا, ہاں بات تو صحیح, تو یہ مینگنیاں بتا رہی کہ بکری گزری ہے. اب بھائی یہ زمین نہیں بتا رہی, یہ پہاڑ نہیں بتا رہا, یہ آسمان نہیں بتا رہا, کسی نے یہ بنایا, اونٹ نہیں بتا رہا, یہ تو اور میں نہیں بتا رہے کہ کسی نے بنایا. تو نیوٹن نے اتنا دیکھا کہ سیب گرا, یہ نہیں دیکھا کہ سیب بنا کیسے, سیب بنا کیسے, اور جو کشش ثقل اس نے دریافت کی, یہ اس کشش ثقل کے ذریعے کون ہے
جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس کا نام ہے ان علوم کو مسلمان کرنا۔ جی سائنس بتاتی یہ ہوا، وہی بتاتی ہے رب نے کیا، بے بس شک یہ اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق بھی زمین اور آسمان سے فرق سے بھی زیادہ نہیں تو فرق ہو یہ گیا۔ پھر اصل یہ ہے نا کہ اگر کشش ثقل کا قانون پڑھاتے وقت یہ بتا دیا جائے کہ جو کشش ثقل ہے یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے جس کی وجہ سے ہم زمین پہ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سمندر پہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بلڈنگیں قائم ہیں، تو یہ جو اللہ کی کائنات کا اتنا بڑا راز ہے، اصل میں کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے، بس یہی علم اتنے ہی سی تبدیلی سے معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں، پھر ایک آیت سناتے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت جملہ سناتے ہیں، ناظرین بڑا اپریشیٹ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ یہی یہ آج ہم نے سمجھا کہ یہ غیروں کے کرنے کا کام ہے، بھائی یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور ہمیں کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں 25 سپارے کے شروع میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب اس کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق کلام ہے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا، اقبال کی شارحین میں سے ہیں، اتنے معروف نہیں ہیں ہمارے اس عہد میں، لیکن بڑا اللہ نے ان سے کام دیا فلسفے کے میدان میں اور اسلامک پیراڈائم میں۔ ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دس یونیورس is the work of Allah and the Quran is the word of Allah. There cannot be any contradiction between the two. قرآن کہتے ہیں کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، تو اللہ کے عمل اور اللہ کے قول میں تمہیں کبھی تضاد نہیں ملے گا۔ مل ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام کتاب کائنات کو پڑھتے جاؤ تو کتاب ہدایت کی حقانیت ثابت ہوتی جائے گی، کتاب ہدایت پڑھتے جاؤ یہ کتاب کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتی جائے گی۔ اور ہاں بڑا خوبصورت جملہ کسی کا ہے، سورہ فاتحہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ او بھائی کتاب ہدایت پڑھنے چلے ہو، ذرا کتاب کائنات کو دیکھ لو، یہ کتاب کائنات دیکھو گے تو کتاب ہدایت دینے والے اور کائنات بنانے والے کی عظمت کا تمہیں احساس اعتراف ہوگا۔ یہ حضور نے تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار حضور نے اس پر ہمیں توجہ دلائی، بار بار آیات قرآن میں اس کو توجہ دلائی۔ تو ان علوم کو جیسا آپ نے فرمایا کہ سائنس پڑھائیں، سوشیولوجی پڑھائیں، فزیولوجی مشرف و اسلام کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرف و اسلام نہیں کرتے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ ملایا، اتنے پرسنٹ ملایا تو کتنا پروفٹ ہوا۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں ایک دودھ والے نے اپنے 1 کلو دودھ میں آدھا کلو پانی ملایا تو اس نے کتنا اضافی منافع کمایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے 1 کلو دودھ میں آدھا کلو پانی ملا کے جو کتنا ناجائز اور حرام منافع کمایا۔ اگر یہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ صرف ڈال دینا کتنا حرام منافع کمایا، تو بچے کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اچھا یوں کرنا حرام ہوتا ہے اور یوں کرنا حلال۔ پھر پوچھے گا نا حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے، اس کا ایک پرسیپشن بنے گا۔ بھائی ہم نے یہ کیا ہی نہیں ساری زندگی، نہ ہم گھر میں کرتے ہیں، نہ والدین کرتے ہیں، نہ بڑے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ اگر قرآن حکیم کا، دین کا اور احادیث مبارکہ کا، سیرت کا بنیادی علم مسلمان کو دیتے چلے جائیے، اب وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا اپنے اس فیلڈ کے تناظر میں الہامی ہدایت کو سامنے رکھ کر کلام کرے گا، گفتگو کر۔ یعنی میں آپ کو پرسنل ایک بات عرض کروں، آپ کو پتہ ہے کہ میری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ نہیں، قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے البقرہ کی 282، البقرہ آیت نمبر 282، قرض کے موضوع پر ہے، ادھار کے موضوع پر ہے، ٹرانزیکشن کو لکھ لینے کے موضوع پر ہے، اس پر گواہ بنانے کے موضوع پر ہے، مشہور آیت ہے۔ لیکن جب میں اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھتا ہوں اور کمپنی کے معاہدات اور حکومتوں کے معاہدات، پھر معاہدات کے لکھنے کا معاملہ، اور آپ کی زبان چائنیز، میری زبان پاکستانی اردو، مجھے آپ کی نہیں، آپ کو مجھے، میری سمجھ نہیں آتی کیسے ہوگا معاہدہ۔ اب میں کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کروں گا تو اس کی سروسز میں لوں گا، ایسے 50 معاملات اس آیت کریمہ کے ذیل میں سمجھ سکتے ہیں۔ میں جتنے اس کو اپریشیٹ کروں گا شاید دوسرا جو اس فیلڈ کا وہ نہ کرے۔ آپ کمیونیکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ماس کمیونیکیشن کا آپ کا ڈپارٹمنٹ رہا، اب جب آپ سلیمان علیہ السلام کے خط کا مطالعہ کریں گے جی
جب آپ بندہ مومن کی تقریر کا مطالعہ کریں گے سورۃ المومن میں، تو آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے شاید ہم نہ کر سکیں اس کو. تو ایک ہے قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا بیسک علم، یہ تو ہر بندے کو ہمیں دینا چاہیے، اسکول کی سطح پر اور کالج کی سطح پر بھی. پھر آگے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوگا. بنیاد میں علم وحی کی تعلیم ہوگی، تو اب ہر فیلڈ کو ہم مشرف با اسلام کریں گے، مسلمان کریں گے. تو یہ علوم اور فنون انسانوں کے لیے نفع کا باعث بنتے جائیں گے، نہ کہ باعلاج نقصان کا جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، ہم جس شعبے میں یہ جب کمیونیکیشن پڑھاتا تھا تو میں ایڈورٹائزنگ پڑھاتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزنگ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، بس اتنا ایک جملہ کافی ہے. اشتہار بازی کیا ہے آپ کو معلوم ہے. میں پوری اشتہار بازی پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، اور آخر میں پھر کہتا تھا کہ اب اسلام کا کانسیپٹ تشہیر کا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام میں ترغیبی اشتہاریات کی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے، منافع کیسے لینا چاہیے، قرآن پھر اس پہ قرآنی آیت ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میں نے تیرنا تو سکھا دیا ہے تمہیں، لیکن کس کشتی میں بیٹھنا ہے یہ ایک الگ کی بات ہے. تو ہمیں اصل میں ہم سب ساری زندگی کماتے تو رہتے ہیں. اگر آپ 50 منٹ کی کلاس میں 40 منٹ تک آپ سبجیکٹ پڑھائیے اور 10 منٹ تک سبجیکٹ کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کیجئے، تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ مسلمان نہ ہوں. آپ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب سے آپ واقف ہیں؟ جی ٹھیک ہے. وہ کئی یونیورسٹیز میں رہے کراچی میں. ایک جگہ ان کی مجھے بہت پسند آئی بات، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی. ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا، لیکچرز وغیرہ کے لیے میں جاتا تھا، تو شروع انہوں نے یہ کیا کہ ہر کوریڈور میں ڈیلی قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث شریف کا ترجمہ، اس سے انہوں نے آغاز کیا. اگلا سٹیپ کیا آیا، کوئی بھی ٹیچر وہ اکاؤنٹس پڑھائے گا، کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھائے گا، مینجمنٹ پڑھائے گا، میتھمیٹکس پڑھائے گا، اسٹیٹس پڑھائے گا، کچھ بھی انگلش پڑھائے گا. جب کلاس اس نے شروع کرنی ہے، 50 منٹ کا سیشن ہے، پہلے 3 منٹ اس نے ایک آیت کا ترجمہ اور 2-3 اس کے پوائنٹس بیان کرنے، پھر اپنا سیشن شروع کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب فرق پڑے گا اس کا انشاءاللہ تعالی. ہماری کلاسز کا آغاز، ہمارے آفیسز کا آغاز، ہماری میٹنگز کا آغاز رب کے نام سے ہو. رب کے نام سے اقرأ ہو جائے. باسم ربک الذی خلق. جی، رب کے نام سے ہو جائے، قرآن حکیم کے تعلق سے ہو جائے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مبارک ارشاد سے ہو جائے، برکت بھی آئے گی اور ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید بھی شامل ہوگی انشاءاللہ. ناظرین، ایک موضوع ہے علم کے حوالے سے، بات یوں ہی ریکیپ پہ نکلی تھی، ابھی ریکیپ ہی چل رہا ہے. اب ریکیپ کے دوران ہی جو ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو بات تو بھی جاری ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے اگلا پروگرام. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم یعنی بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حدیث شریف مکمل ہو گئی. بنیادی علم سے مراد جو معاملات میرے زندگی میں آ چکے، جن سے میں منسلک ہو گیا، ان سے متعلق دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.